دوستو، بحری افواج ان اقوام کے لیے ہمیشہ قوت اور وقار کی علامت رہی ہیں جو سمندر کے آس پاس آباد ہیں۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بحری افواج اپنی طاقت کے مظاہرے اور بحری تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ تاہم عالمی سیاسی نظام میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بحری افواج کا دائرہ کار مزید وسیع اور مختلف انواع ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے پروفیسر اور محقق کین بوتھ نے 1977 میں شائع ہونے والی کتاب نیوز اینڈ فارن پالیسی میں بحری افواج کی تسلیت کا نظریہ پیش کیا اور بحری افواج کی ذمہ داریوں کو عسکری، سفارتکاری اور قانون کی بالادستی میں تقسیم کیا۔ اس نظریے کی بنیاد پر بحری افواج صرف جنگی خصوصیات اور قانون کے نفاذ کی صلاحیتوں سے لیس نہیں ہوتی، بلکہ اپنی استعداد کی بنیاد پر متاثر کن بحری سفارتکاری کو عمل میں لاتی ہے۔ تشکر ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، عمومی طور پر بحری سفارتکاری ایک فن ہے جس میں بحری وسائل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جنگ کے بغیر قومی مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ رائل نیوی کے آفیسر اور لکھاری کیون رولانڈ کے مطابق بحری سفارتکاری عسکری سفارتکاری کا ثانی جزو ہے، جس کے ذریعے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے میریٹائل شعبے کو زیر استعمال لایا جاتا ہے۔ بحری افواج کی سفارتکار آمدگی مختلف انواع ہے، جس میں بے ضرر مشترکہ مشقوں، انسانی امداد اور ناگہانی آفات کی صورت میں امدادی سرگرمیوں سے لے کر اگلے محاذوں پر جارحانہ کردار اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام شامل ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی 1000 کلومیٹر سے زائد طویل ہے۔ یہ ساحلی پٹی بحیرہ عرب کے شمالی پہلو میں واقع ہے۔ یہ ساحلی پٹی وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے ایک موزوں سمندری رابطہ فراہم کرتی ہے اور چین کو آبنائے ملاقہ کا متبادل سمندری راستہ فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں آبنائے ہرمز سے قربت اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ متاثر کن بحری سفارتکاری کے لیے پاکستان کے پاس تمام ضروری صلاحیتیں موجود ہیں۔ دوستو، پاکستان کی بحری فوج پاکستان نیوی نے پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت میں ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا ہے اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے میں قومی قوت کے ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر پرجوش خدمات انجام دی ہیں۔ اس کی کاوشوں میں مشترکہ بحری مشقوں میں شرکت، اشتراکی منصوبہ جات اور سمندر سے جڑے خطرات کی سرکوبی کے لیے مختلف اقدامات قابل ذکر ہیں۔ پاکستان ان اقدامات کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے اور سمندر کی حامل اقوام کے ساتھ باہمی اعتماد اور مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے سلسلے میں ہر 2 سال بعد منعقد ہونے والی کثیر الملکی بحری مشق امن پاک بحریہ کا ایک نہایت اہم قدم ہے۔ ان مشقوں کا انعقاد سال 2007 سے ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں 8 مشقیں کامیابی کے ساتھ منعقد کی جا چکی ہیں۔ امن مشقوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد دوست بحری افواج کے ساتھ گہرے تعاون کا فروغ، باہمی تجربات سے فائدہ اور مشترکہ آپریشن کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور پاکستان کے تشخص کو ایک ذمہ دار میری ٹائم قوم کے طور پر قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشقیں شریک بحری افواج کو ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کرتی ہیں کہ وہ پیشہ ورانہ رابطوں کو مزید مضبوط بنائیں۔ دوستو، سال 2023 میں منعقد ہونے والی امن مشق 9 تا 14 فروری 2023 کو منعقد ہوئی، جس میں امن کے لیے متحد کے مرکزی خیال کے تحت 50 ملکوں کی افواج، میری ٹائم ماہرین اور مبصرین نے حصہ لیا۔ یہ مشق کئی زمینی اور سمندری سرگرمیوں پر مشتمل تھی۔ زمینی سرگرمیوں کے دوران علمی سیمینار، تحقیقی نشستوں اور پیشہ ورانہ مباحثوں کا انعقاد کیا گیا۔ سمندری سرگرمیوں کے دوران انسداد بحری قزاقی، انسداد دہشت گردی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، جہازوں سے فائرنگ اور فضائی دفاع کی مشقوں کا انعقاد ہوا۔ امن مشقوں کی سب سے اہم اور نمایاں سرگرمی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو ہے، جس میں میزبان ملک پاکستان اور مشق میں حصہ لینے والے ممالک کی بحری افواج کے جہاز ایک خاص انداز میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ امن 2023 مشق میں پاکستان نیوی کے 9 جنگی جہازوں، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے گشت کرنے والے 2 جہازوں، چین، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، ملائیشیا، سری لنکا اور امریکہ کے بحری جنگی جہازوں نے فلیٹ ریویو میں حصہ لیا۔ مشق میں حصہ لینے والے جہازوں نے روایتی امن فارمیشن بنا کر امن کے لیے متحد کے نصب العین کے تحت متحدہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے مشق کا اختتام کیا۔ امن مشق 2023 کی خاص بات یہ تھی کہ اس مشق کے دوران پہلی عالمی میری ٹائم نمائش اور کانفرنس کا انعقاد بھی ہوا۔ عالمی میری ٹائم نمائش اور کانفرنس مشق کے ہاربر فیز کے دوران کراچی میں منعقد کی گئی۔ ان سرگرمیوں کا مقصد پاکستان کے بلو اکانومی پوٹینشل کو اجاگر کرنا اور قومی اور عالمی اداروں کو اپنے اپنے منصوبہ جات کی تشہیر اور باہمی تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اس نمائش میں 113 اداروں نے حصہ لیا، جن میں سے 21 عالمی اور 111 مقامی، سرکاری، پیداواری اور تجارتی ادارے شامل تھے۔
इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में आलमी और कौमी मैरीटाइम माहिरीन ने शिरकत की। पहली इंटरनेशनल मैरीटाइम नुमाइश और कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान नेवी का काबिल तहसीन इक़दाम है, जिसने मैरीटाइम शऊर व आगाही, ब्लू इकोनॉमी की तरवीज और नज़रअंदाज किए जाने वाले पाकिस्तान के मैरीटाइम पोटेंशियल को फ़रोग़ देने की दाग़ बेल डाली है। दोस्तों, अमन मशकों के इनेकाद की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है जब हम बहर हिंद में बदलते हुए इलाकाई सियासी हालात और हिकमत अमली को देखते हैं। बहर अहमर के हालिया बहरान ने आलमी बहरी तिजारत के गैर महफूज होने के खतरे की घंटी बजा दी है और आने वाले दिनों के चैलेंजेस से निमटने के सिलसिले में जदीद नेवल फोर्सेस की महदूदियत के सिलसिले में भी खबरदार कर दिया है। अमन मशकों के इनेकाद के जरिए दुनिया के कोने कोने की बहरी अफवाज को एक जगह जमा किया जाता है, जो अहम तरीन बहरी तिजारती रास्तों की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाती हैं। ये मश्क बहर हिंद में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और खित्ते में भारतीय गलबे की ख्वाहिश के बरअक्स कसीरुल मुल्की ताउन की हिमायत करती है। साल 2025 में अमन मशकों के सिलसिले की नवी मश्क का इनेकाद किया जा रहा है। इस मश्क की खास बात यह है कि इसके साथ अमन डायलॉग भी मुनक्किद हो रहा है। ये अमन डायलॉग असर हाजिर के मैरीटाइम चैलेंजेस और मौक़ों की मनसूबाबंदी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे और समंदर को लाहक सिक्योरिटी खतरात से निमटने के लिए एक मुश्तरका फिजा को मजबूत बनाएंगे। अमन मश्क और अमन डायलॉग मुनक्किद करने की पाकिस्तान की मस्बत सोच मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहर हिंद में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाले कलीदी मुल्क का मकाम अदा करेगी। दोस्तों, बहरी सिफारतकारी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ बनती जा रही है और आलमी बरादरी के साथ मसरूफ़ अमल रहने के मौक़े फ़राहम करती है। अमन मश्क बहरी सिफारतकारी की नुमाया कामयाबी साबित होती हैं और इलाकाई और आलमी बहरी ताउन को मजबूत बनाती हैं। ये मश्कें पाकिस्तान को मौक़े फराहम करती हैं कि मस्बत कौमी तशक्कुस उजागर किया जाए, मैरीटाइम शुबे से मुताल्लिक आगाही फैलाई जाए, दोस्त ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस करने की सलाहियत में इजाफा किया जाए और बाहमी एतमाद साजी और दोस्ती को मजबूत किया जाए। इस तर्ज के इक़दामात से पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात बढ़ाता है और पुरअमन समुद्री माहौल के क़याम के अज़्म का अदा करता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।